आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं, मुमकिन है उसे सुनने के बाद आप अपने ही घर को एक नई नजर से देखें, क्योंकि बाज औकात इंसान सारी जिंदगी ये समझता रहता है कि उसके रिस्क की कमी की वजह कारोबार, किस्मत या हालात हैं। हालांकि असल राज कहीं और छुपा होता है, एक ऐसा राज जिसे जानने के बाद एक शख्स की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो शख्स भी आप ही की तरह मेहनत करता था, दिन रात पसीना बहाता था, लेकिन जितना कमाता सब हाथ से निकल जाता। फिर एक दिन उसे ऐसी हकीकत मालूम हुई कि उसके बाद उसके घर के हालात ऐसे बदल गए कि लोग हैरान रह गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस राज का ताल्लुक ना किसी तावीज से था, ना किसी वजीफे से, ना किसी जादू से, बल्कि घर के अंदर मौजूद एक ऐसी शख्सियत से था जिसकी एक आदत अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींच लेती है। आज की वीडियो में हम वो राज आपके सामने आखिर में मुकम्मल तौर पर खोलेंगे और वो 5 निशानियां भी बताएंगे जिन्हें जानकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, क्योंकि मुमकिन है कि उनमें से कोई निशानी आपके अपने घर में पहले से मौजूद हो, या शायद आप बरसों से उसे नजरअंदाज करते आ रहे हों। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी निशानी वो है जिसे सुनकर आप कभी किसी नेक औरत को मामूली नहीं समझेंगे। मोहतरम नाजरीन, जरा रुकिए, सांस रोकिए और गौर कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मोहल्ले में एक जैसी तनख्वाह पर एक जैसे हालात में रहने वाले 2 घरानों की किस्मत इतनी मुख्तलिफ क्यों होती है? एक घर में शोहर दिन रात खून पसीना एक करता है, मगर कर्ज है कि पीछा ही नहीं छोड़ता, बरकत जैसे रूठ गई हो, और दूसरे घर में आमदनी इतनी ही महदूद मगर वहाँ सुकून है, हंसी है, बरकत है, जैसे फरिश्ते खुद उस घर की चौखट पर रिस्क रख जाते हों। ये फर्क इत्तेफाक नहीं, ये कोई जादू नहीं, ये एक ऐसा राज है जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने समझा है। और ये राज छुपा होता है उस घर की औरत के किरदार में, जो उस घर की रूह होती है, जो खामोशी से उस घर की तकदीर लिखती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी औरत है जिसकी मौजूदगी से खुशहाली खुद चलकर दरवाजे पर दस्तक देती है, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर भी रिज़्क और बरकत का मरकज बन जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपके सामने वो 5 पोशीदा निशानियां खोल कर रख देंगे जो हर औरत में नहीं होती, मगर जिस औरत में हूँ वहाँ अल्लाह के रिस्क के खजाने यूं बरसते हैं जैसे पहाड़ों से पानी रहलवान की तरफ बहता है। मोहतरम नाजरीन, एक नौजवान था जो ज़रूरी आलात के कारोबार में अपनी मेहनत, दयानत और सच्चाई की वजह से अच्छी पहचान बना चुका था। उसकी दुकान पर रश रहता, लोग उस पर एतमाद करते और वो दिल में बड़े ख्वाब सजाए बैठा था। एक ख्वाहिश ये भी थी कि जिंदगी के सफर में एक नेक, समझदार और पढ़ी लिखी शरीके हयात उसके साथ हो। किस्मत ने साथ दिया। एक तालीम याफ्ता लड़की से बात चली, खानदान राजी हुए और निकाह के साथ नई जिंदगी का आगाज हो गया। शुरू के दिन खुशियों से भरपूर थे, मगर ये खुशियां ज्यादा देर कायम न रह सकी। वो कारोबार जो कभी तरक्की की मिसाल था, अचानक ज़वाल का शिकार होने लगा। ग्राहक आते, दुकान देखते, मगर खरीदारी किए बगैर वापस लौट जाते। नुकसान बढ़ता गया, कर्ज चढ़ने लगा, और जहाँ कभी हंसी बसती थी वहाँ खामोशी ने डेरे डाल लिए। नई दुल्हन ने शोहर के चेहरे पर बढ़ती परेशानी देखी तो दिल बेचैन हो गया। उसने सोचा अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह जरूर कोई रास्ता दिखाता है। वो एक नेक सीरत बुजुर्ग के पास गई, सारी बात बताई। बुजुर्ग ने तहम्मुल से सुना और नरमी से कहा, बेटी अनकरीब तुम्हारे घर के सेहन में कुछ परिंदे उतरेंगे, ये तुम्हारे लिए आजमाइश होंगे। अगर तुम उनका ख्याल रखो, उन्हें दाना पानी दो, खुश दिली से पेश आओ, तो अल्लाह तुम्हारे घर में रिज़्क और बरकत के दरवाजे खोल देगा। उन्हें कभी खाली हाथ ना लुटाना, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। चंद दिन बाद वाकई परिंदे सेहन में उतरे, मगर उस वक्त शोहर ने बेध्यानी में उन्हें भगा दिया। दुल्हन को खबर ना हो सकी और हालात मजीद खराब हो गए। मायूस होकर वो दोबारा बुजुर्ग के पास गई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा घबराओ नहीं, अल्लाह दोबारा मौका देगा। कुछ दिन बाद फिर परिंदे आए। उस बार दुल्हन ने फौरन दाना पानी रखा, मुस्कुराते चेहरे के साथ उनकी तवज्जो की और परिंदे आसूदा
آسودہ ہو کر اڑے جیسے دعائیں دے گئے ہوں۔ اس کے بعد حالات بدلنے لگے، کاروبار سنبھلنے لگا، گاہک لوٹ آئے، گھر میں برکت واپس آ گئی۔ شوہر حیران تھا، اس نے وجہ پوچھی تو بیوی نے مسکرا کر کہا، یہ ان پرندوں کی دعاؤں کا اثر ہے، وہی جنہیں ہم نے عزت اور محبت دی تھی۔ محترم ناظرین، رزق کھینچنے والی عورت کی پہلی خفیہ نشانی یہ ہے کہ وہ خود بھوکی رہ کر بھی مہمان کے آگے کھانا رکھ دیتی ہے۔ یہ محض ایک گھریلو عادت نہیں بلکہ ایسا عمل ہے جو آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض گھروں میں دسترخوان سادہ ہوتا ہے، برتن چھوٹے ہوتے ہیں مگر برکت بے مثال ہوتی ہے۔ تھالی میں چند نوالے ہوتے ہیں لیکن سب کو سیر کر دیتے ہیں۔ اصل راز کھانے کی مقدار میں نہیں بلکہ اس نیت اور جذبے میں ہے جس کے ساتھ وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ مہمان نوازی محض اخلاق نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ جو عورت خود بھوکی رہ کر مہمان کو سیر کرواتی ہے اس کا یہ عمل فرشتوں کو یہاں لکھا جاتا ہے۔ ایسی عورت رزق کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ دوسری نہایت باریک مگر انتہائی طاقتور نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے چھوٹے سے چھوٹے کام پر بھی دل سے شکر ادا کرتی ہے، چاہے وہ ایک سادہ سی روٹی ہو یا کوئی معمولی سا تحفہ۔ سوچئے ایک شوہر سارا دن محنت کے بعد اگر ایک روٹی لے آئے اور بیوی اسے معمولی سمجھ کر خاموشی اختیار کرے تو وہ روٹی بوجھ بن جاتی ہے، لیکن اگر وہی عورت مسکرا کر شکریہ ادا کرے تو وہ روٹی نعمت میں بدل جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو چھوٹی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی نعمت پر بھی گزارا نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، شکر صرف الفاظ نہیں بلکہ رویہ ہے۔ جو عورت محبت سے کھانا قبول کرتی ہے، خوشی سے شکریہ ادا کرتی ہے اور بچوں کے سامنے ایک نعت کی مثال بنتی ہے، وہ پورے گھر کی تربیت کر رہی ہوتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر میں سکون، رزق میں وسعت اور دلوں میں اطمینان آ جاتا ہے۔ تیسری نہایت گہری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے اور کسی بھی حال میں اسے رسوا نہیں کرتی۔ عزت دینا دراصل وہ خاموش صدقہ ہے جو زبان سے کم اور دل میں عمل سے زیادہ ادا ہوتا ہے، اور یہی صدقہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی کمزوریوں کو چھپاتی ہے، اس کی بات کو خاندان اور معاشرے میں سنبھال کر پیش کرتی ہے، اس کے وقار کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، وہ دراصل اپنے گھر کی بنیاد مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی نگہبان ہے اور اس کی عزت و آبرو کی ذمہ دار ہے۔ جو عورت اس ذمہ داری کو ایمان سمجھ کر نبھاتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے گھر کی نگہبانی خود سنبھال لیتا ہے۔ اس کے گھر میں رزق صرف مال کی صورت میں نہیں آتا بلکہ سکون، محبت، اعتماد اور برکت کی شکل میں اترتا ہے۔ چوتھی روح کو چھو لینے والی نشانی یہ ہے کہ جب گھر میں مشکلات آ جائیں، قرض بڑھ جائے، پریشانی دروازہ کھٹکھٹانے لگے، تب بھی وہ شور نہیں مچاتی، شکوے نہیں کرتی بلکہ صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیتی ہے۔ یہ صبر کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو پورے گھر کو جنت جیسا سکون عطا کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا واضح وعدہ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوچئے اگر کسی گھر میں ایک عورت کے صبر کے ساتھ اللہ کی معیت شامل ہو جائے تو پھر تنگ دستی کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ وہاں رزق خود راستہ بنا لیتا ہے، برکت خود دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور مشکلات دھیرے دھیرے راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ صبر کرنے والی عورت اپنے شوہر اور بچوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ شور سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ خاموشی، دعا اور یقین سے راستے کھلتے ہیں۔ پانچویں اور سب سے گہری نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں بھیگی رہے اور اس کے آنسو رات کے اندھیروں میں سجدے میں گر جائیں۔ ایسی عورت کے نصیب میں ایک ایسی برکت آتی ہے جو صرف اس کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے رزق اور خوشحالی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ کچھ گھروں میں سکون ایسا چھپا ہوتا ہے جیسے بہار کی نرم بارش، وہاں رزق کے دریا بہتے ہیں، خوشحالی قدم چومتی ہے اور نسلوں تک برکت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سب کسی دولت مند باپ یا دادے کی چھوڑے ہوئے خزانے کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی اصل بنیاد ایک عورت کی موجود
موجودگی ہے جو اپنے رب کو پکارتی ہے، اپنے دکھ اسی کے سامنے رکھتی ہے اور پھر اعتماد اور سکون کے ساتھ دن گزارتی ہے، ایسی عورت گھر کے سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں ایسی عورت موجود ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں، اور اگر نہیں تو اپنی بیوی، اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو ان عادات کی ترغیب دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، ان 5 نشانیوں میں سے کون سی نشانی آپ کے گھر میں سب سے زیادہ نظر آتی ہے؟ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیے، ہم آپ کے تجربات پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کیجئے، اپنی امی، اپنی بہن اور اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کیجئے، کیونکہ یہ باتیں صرف سننے کی نہیں بلکہ آگے پہنچانے کی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید روحانی اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری ماؤں بہنوں اور بیویوں کو ان 5 نشانیوں سے نوازے، ہمارے گھر کو رزق، سکون اور برکت سے بھر دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔